جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس میں جعلی پیر، جعلی عمل اور جو نا دھوکے باز لوگ اور دین کو بیچ رہے ہیں، یہ اس دور میں بہت عام ہے۔ تو اس میں نا، جس دور میں اب ہم رہ رہے ہیں نا، اس دور میں عملی لوگ کم ہیں جن کے اندر پورا کا پورا دین ہو اور دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، اور جو امتی ہیں وہ بھی ایسے ہیں، اور جو ہے نا بزرگ بنے پھرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو ان کے ہاں اب جو موجودہ دور چل رہا ہے نا، وہ کرامتوں کا دور چل رہا ہے۔ جس کی کرامت زیادہ ہوگی تو جو ہے نا وہ کہیں گے جی یہ بڑا نیک آدمی ہے، جس کی کرامتیں نہیں ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ تو بڑا معمولی آدمی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں سیلاب میں جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب جو ہے نا وہ سیلاب کے اندر اتر رہے ہیں، جی میں پانی کا رخ موڑ دوں گا، کوئی کہیں سے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ پیر آ رہا ہے، کوئی ایسے پیر آ رہا ہے۔ تو یہ سارے کرامتوں کا دور ہے، اور سارے جو ان کا مجمع تاڑیاں بجانے والا اور ان کو لانے والا اور اٹھانے والا، وہ بھی پیر کی کرامتوں کی وجہ سے زندہ ہیں۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا بھی دیکھو نا، پھر بھی اس کی جو ہے نا کرامتوں کو دیکھ کر کبھی اس کے اوپر ایمان مت لاؤ۔ اگر تم نے کسی بندے کے بارے میں صحیح دیکھنا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو تم یہ دیکھو کہ وہ احکام شریعت یعنی قرآن اور حدیث کے اندر جو حلال ہے اس حلال کے اوپر چلتا ہے، اور جو حرام ہے اس حرام سے بچتا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، چاہے اس کے اندر ایک بھی کرامت نہ آئے۔ یہ بندہ، اس کو آپ جو ہے نا فالو کر سکتے ہیں، اس کی آپ جو ہے نا وہ رہنمائی لے سکتے ہیں، اس کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ آپ کو عملی مسلمان بنائے گا۔ یہ کرامتوں والے جعلی پیر اور جو ہے نا پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ جو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ سارا زمانہ دھوکے کا ہے۔ لوگ سب سے زیادہ شارٹ کٹ جو ہے نا جو اپنی کاروباری زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں سب سے فیل ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پر جعلی پیر بھی وہی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا دور یہ چل رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو بچائیں، اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچائے۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ مجھے بہت کہتے تھے جی قصور میں کہ پتہ نہیں کسی شہر میں ایک پیر ہیں اور وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو اس کا عملی ثبوت دکھاؤں گا۔ تو میں اس وقت جوان تھا، تو ہم چلے گئے۔ تو ہم جب اس گاؤں کے جو ہے نا وہ اڈے کے اوپر اترے نا، بس میں ہم لوگ گئے تھے، تو وہاں پر نا ہمیں ایک دو بندے نے پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا اور برادری کیا ہے۔ اس نے ہمیں باتوں باتوں میں نا ہمیں چائے شائے اور یہ کھانا پینا، اور اس نے باتوں باتوں میں ہم سے ہماری ساری تفصیلات لے لی، معلومات لے لی، ہماری ضرورتوں کا پتہ کر لیا، ہماری باتوں کا پتہ کر لیا، ہمارے خاندان کا پتہ کر لیا۔ تو اس نے ہمیں کھانا کھلایا۔ تو وہ جو ہے نا اس کے بعد اس نے کہا دیکھا اس کے یہاں کے گاؤں کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں۔ پھر وہ چلتے چلتے ہم آگے گیا، تو ہم نے پیر کی جو ہے نا جب دربار میں بیٹھے تو ہمیں پیچھے بٹھایا گیا۔ بٹھا کے پھر جب ہماری باری آئی تو پیر نے ہمیں کہا کہ تم لوگ فلاں شہر سے آئے، تمہارا نام یہ ہے، تمہارا خاندان یہ ہے، تمہاری جو ہے نا یہ کاروبار ہے، تم لوگوں نے یہ کام کیا۔ جب اس نے یہ ساری باتیں بتائی نا، تو میرا دماغ وہیں پہ کلک کیا۔ میں نے دیکھا کہ یار یہ تو ساری باتیں ہم نے وہ بندے کو بتائی تھی، جس بندے نے ہمیں اڈے کے اوپر جو ہے نا بٹھا کر چائے پلائی تھی۔ تو فوراً میں نے سے کہا کہ یار یہ سارے پری پلانڈ بندے ہیں، یہ سارے مشٹنڈے جاسوس اس نے چھوڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی معلومات لے کر پیر تک پہنچاتے ہیں، اور پیر جو ہے نا وہ ساری باتیں آگے بتاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں پیر بہت پہنچا ہوا ہے، پیر کو ساری غیب کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یوں جو ہے نا یہ عوام گمراہ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس خرافت سے بچا لیا، ہماری حفاظت فرمائی۔ اور وہ بندہ بھی جو ہے نا اس کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ جعلی پیر ہے۔ تو یوں لوگ جو ہے نا پتہ نہیں اور کتنے طریقے ہوتے ہوں گے گمراہ کرنے کے۔ عمل ہے نہیں، نماز کا وقت ہو گیا اس نے نماز نہیں پڑھی، اس سے قرآن پوچھیں تو قرآن آتا نہیں ہے، تو عملی زندگی ان کی زیرو ہے، بس کرامتیں دکھائی جاؤ چاہیے۔ اور وہ کرامتیں دکھانے کے بھی اتنے ٹیکٹکس ہیں کہ حد کوئی نہیں۔ تو انسان بھلے معنی سادہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ہوا میں اڑتے ہوئے بھی دیکھ کر کسی کی کرامت کے اوپر یقین نہ کرنا، اگر وہ شریعت کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔